وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اور آپ اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، اس دنیا کے اندر ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، ہماری جو بھی عبادتیں ہیں، ہماری نماز ہو، ہماری زکوٰۃ ہو، ہمارے صدقات ہو، ہمارا حج ہو، ہمارے روزہ ہو، یا جو کچھ بھی ہم نیک اعمال اور جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، ان تمام عبادتوں کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ ان تمام عبادتوں کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر کے، ہمارے اعمال سے خوش ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل کرے۔ ہماری عبادتوں سے اللہ خوش ہو جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا مل جائے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا ملنا، اللہ رب العالمین کی رضا کا مل جانا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس انسان کے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، جس انسان کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، سمجھیے کہ اس کو اللہ رب العالمین کی خوشی اور رضا مل جاتی ہے۔ اور جس انسان کو یہ اللہ کی خوشنودی اور رضا مل جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ انسان دنیا اور آخرت کا سب سے سعادت مند انسان اور خوش نصیب انسان ہے۔
قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کو حاصل کرنا اس کو ہی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالی کو اپنی عبادتوں اور اپنے نیک اعمال سے خوش کر لینا، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ دنیا کی سب سے کامیاب انسان ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملیں گی، اللہ تبارک و تعالی جب جنتی کا فیصلہ کر دیں گے، جہنمی کا فیصلہ کر دیں گے، اللہ یہ فیصلہ سنا دیں گے کہ فلاں شخص جہنمی ہے، فلاں شخص جنتی ہے، اور اس کے بعد جب سب کے سب جنت کے اندر چلے جائیں گے اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی اس کا مقام انہیں عطا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ان کی نعمتیں انہیں دے دے گا، اور جہنمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی بندوں سے پوچھے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے درمیان اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، کیا تمہیں جنت کی ساری نعمتیں مل گئی؟ کیا تم جنت کی ساری نعمتیں پا چکے ہو؟ تو جنتی کہیں گے اے اللہ، تو نے ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیا اور تو نے ہمیں وہ چیز عطا کیا جو تو نے دوسروں کو نہیں دیا، اس سے بڑی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اور نعمت ملنے والی ہے جو نعمت کہ تمہیں نہیں ملی ہے۔ بندے تعجب کرے گا، جنتی پورے کے پورے تعجب کریں گے کہ اللہ وہ کون سی نعمت ہمیں عطا کرے گا، ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیا، جنت کی ساری چیزیں ہمیں مل گئی، اب اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے کہیں گے کہ آج تمہارے لیے میری رضا پوری طرح سے تمہیں حاصل ہو گئی، آج میں تم سے پوری طرح سے خوش ہو گیا ہوں، لا اسخط علیکم ابدا، اس کے بعد کبھی بھی میں تمہارے اوپر غضبناک نہیں ہوں گا، اس کے بعد تمہیں میرے لعنت کی اور میرے غصے کی کبھی تمہیں شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ دنیا کے اندر تم میری نافرمانی کرتے تھے، میں تم سے ناراض ہوتا تھا، پھر تم توبہ کرتے تھے، میں تم سے خوش ہوتا تھا، لیکن آج جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور تمہارے درمیان یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج تم تمام کے لیے میری خوشنودی تم کو مل گئی، میں تم تمام سے خوش ہو چکا ہوں، لا اسخط علیکم ابدا، اس کے بعد تمہیں کبھی بھی میرے غصے کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کے جنتیوں کے درمیان یہ اعلان کر دے گا اور جنتی جب ان باتوں کو سن لیں گے اور انہیں اللہ کی خوشنودی مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جائے گا، تو جنتی کو جو جنت کے اندر نعمت ملے ہوئے ہوں گے، اللہ کی خوشنودی کے بعد وہ تمام نعمتیں ان کے لیے کمتر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں انہیں ملی ہوں گی، وہ کہیں گے کہ اللہ کی خوشنودی تو ہمیں مل گئی، اب جنت کی کوئی نعمت مجھے نہیں چاہیے۔ مطلب کہ جنت کی ساری نعمتیں ان کے سامنے اللہ کی خوشنودی کے سامنے کمتر اور پھیکا نظر آنے لگے گا، کیونکہ دنیا کے اندر ہمارا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری باتوں سے خوش ہو جائے، ہمارے نیک اعمال سے خوش ہو جائے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم رات دن محنت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے بھی ہم خوف زدہ رہتے ہیں، ہم ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل سے خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہی ہو رہا ہے، ہمارے عمل کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر خود اعلان کر دے گا تو سمجھو ان جنتیوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ان مومن بندوں کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی۔
تو جب اتنی بڑی بات مل جائے گی تو پھر جنت کی ساری چیزیں تو صحیح معنوں میں کمتر انہیں نظر آنے لگے گا۔ محترم بھائیو، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں کیسے ملے گی؟ ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ آج آئے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو اپنے اوپر دعوت دے لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم غضبناک کر دیتے ہیں، ہم اپنے اعمال سے، اپنے کرتوتوں سے، اپنی عادتوں سے، اپنے سارے ایکٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کی فکر ہمیں کب ہوتی ہے؟ ہم کب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں کیا؟ آئے دن ہم میں سے کون نہیں ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے؟ ہم میں سے کون نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے عمل کے ذریعے غصہ دلاتا ہے، اللہ کو غضبناک کرتا ہے جن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا سب سے اہم طریقہ ہے اور سب سے اصل اور سب سے اہم بات ہے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کیسے کرنا ہے؟ کن چیزوں میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے وہ ساری باتیں ہمیں بتا دیے۔ قرآن مجید کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا، جن اعمال کے ذریعے، جن باتوں کے کرنے سے، اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا اور کہا کہ ان چیزوں کو کھانے اور پینے سے اور ان چیزوں کو اختیار کرنے سے میں راضی اور خوش ہو جاؤں گا۔ اور ان تمام باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہمارے سامنے کتاب کے اندر، حدیث کے اندر بتا دیا کہ کن چیزوں کو اختیار کرنے اور کن چیزوں کو اختیار کرنے سے اور کن چیزوں کو حرام سمجھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوگا۔ جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا اس کو اختیار کرنے سے کیا اللہ راضی ہوگا، یہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ کن اعمال کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوگا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتا دیا۔ لیکن ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں کبھی؟ صرف ایک مثال لے لیجیے، ابھی ہم اور آپ کس مہینے سے گزر کر کے آئے، گزر رہے ہیں، ماہ ربیع الاول سے گزر رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے تعلق سے کون کون سی چیز اس مہینے کے اندر ہمارے لیے حلال ہے، کسی چیز ہمیں کرنا نہیں چاہیے، یا کسی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس مہینے کے اندر فلاں کام کرو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے فلاں عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، یا یہ نہیں کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا؟ کبھی کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اس مہینے کے اندر کیا مناتے ہیں؟ برتھ ڈے مناتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے، تم اللہ کے مقرب اور محبوب بندہ بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے، فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ کے نبی کی پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کے اتباع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، یا صرف زبانی کہہ دینا یہی نبی کی پیروی اور اتباع ہے؟ یا زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں اور وہ جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے ان چیزوں پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوٹی سی چھوٹی باتیں بتا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں
ہر چیز اس دنیا سے بتا کر کے گئے. کوئی ایسی چیز اللہ کے نبی نے اللہ کے طرف سے جو کچھ بھی آپ کو ملا آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی اور نہ تو آپ نے چھپائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہو اور آپ کو امتوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر 4 مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. کہا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں, اس مہینے کے اندر کوئی غلط کام نہ کرنا, اس مہینے کے اندر گناہ کا کام نہ کرنا. اس مہینے کی بڑا ہی عظمت اور یہ مہینہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے. ان مہینوں کے اندر اچھے اچھے اعمال کرنا. کیا ان 4 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ربیع الاول کا ذکر کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو اتنا ہی درجہ دینے والا ہوتا, اس مہینے کی اتنی ہی عظمت ہوتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا اتنا ہی اہم ہوتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو بھی محترم اور مقدس مہینہ قرار دیتا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس مہینے کو حرمت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی کی برتھ ڈے منانا اگر اتنا ہی جائز ہوتا, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہتے کہ جس مہینے کے اندر میرے نبی کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے اس مہینے کو بھی میں محترم کا مہینہ قرار دوں, اس مہینے کو بھی میں ایک اچھا اور مقدس اور عظمت والا مہینہ قرار دوں؟ کیا اللہ کو اس کی خواہش نہیں تھی؟ پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے کو عظمت کے مطلب اس مہینے محترم کے مہینے کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے جو منائی جاتی ہے اس مہینے کو اتنا محترم قرار نہیں دیا؟ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھے. کس انسان کو اپنی پیدائش پر جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اس دن خوشی منانا انہیں خوشی نہیں ہوگی؟ اس دن جشن منانا, اس دن اچھے کپڑے پہننا کس انسان کو اپنے تعلق سے خوشی نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ دن اللہ کے نبی کی زندگی میں کبھی آئی نہیں آئی؟ 63 پر 3 سال اللہ کے نبی زندہ تھے, اللہ کے نبی کی زندگی میں کبھی وہ دن نہیں آیا ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے اوپر آپ سے اپنے گھر والوں سے اور دنیا کے تمام چیزوں سے محبت کرنے والے تھے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اور مال کو پوری طرح سے قربان کرنے والے تھے, جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر, دین کے خاطر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے گئے. کیا وہ صحابہ ان کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی تاریخ پیدائش نہیں آئی؟ کیا وہ صحابہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں تھے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے ان دنوں کے اندر اللہ کے نبی کی سنت کی خلاف ورزی کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں. ہر سال یہ کام ہم کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام جو کر رہا ہوں یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے, نبی کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی چیز ہے؟ کبھی ہم سوچتے ہیں؟ اگر سوچتے تو ہم ان چیزوں کو انجام نہیں دیتے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ہم دعوت دیتے ہیں بجائے ایسے کہ اللہ کو خوش کریں, اللہ کو اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں, اللہ کا مقرب بندہ بن جائے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بجائے ہم ان تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا, اور جن چیزوں پہ اختیار کرنے سے اللہ خوش ہونے کے بجائے ناراض ہوتا ہے. اس کی ایک اور مثال لے لیجئے. ابھی ہمارے پاس آنے والا ہے دیپاولی کا مہینہ. دیپاولی جو ہندوؤں کا تہوار ہے, یہ تہوار یا یہ فیسٹیول کن لوگوں کو منانا چاہیے, کون مناتے ہیں, اور کن کے منانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے؟ یہ تہوار ہندوؤں کا ہے, وہ لوگ مناتے ہیں, ان کے لیے وہ جائز ہے, وہ جائز سمجھتے ہیں, چلتا ہے. لیکن ہم اور مسلمان جو ہر چیز میں ایک چیز میں اللہ کی کتاب کی طرف پلٹنے والے ہیں, ایک چیز میں نبی کی سنت کو دیکھنے والے ہیں, ایک چیز میں صحابہ کی سیرت کی پیروی کرنے والے ہیں, سلف تابعین کی زندگی کو دیکھنے والے ہیں, ہم مسلمان ہماری کلچر جو نہیں ہے, ہم غیروں کی کلچر کو اختیار کر لیتے ہیں, اور اس دیپاولی کے اندر
جہاں ہندوؤں کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کو اتنی مسرت نہیں ہوتی ہے جن کی یہ فیسٹیول اور جن کی یہ تہوار ہے، اس سے کئی زیادہ ہم مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے، اور اس دن ہم مسلمان اور مسلمان کے بچے خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ سب ہم کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں سے اللہ راضی ہوگا؟ ان چیزوں سے اللہ خوش ہوگا؟ کیا ان چیزوں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا؟ کیا ان چیزوں کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب اور قریبی بندہ بنائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا سب سے اہم طریقہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا، اللہ کے احکامات پر، نبی کی فرامین پر، اللہ کی شریعت پر، نبی کی سنتوں پر عمل کر کے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اس کے بجائے کہ دین کی خلاف ورزی کر کے، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کر کے، نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزار کے ہم کبھی اللہ کو خوش نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی نہ تو کبھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو سکتا ہے۔ محترم بھائیو، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم چلو کبھی انسان ہے، گناہ کر لیتے ہیں، انسان کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے، ہو جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی ہمیں پتہ ہو کہ اس عمل سے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کر دیا ہے، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، فوراً ہمیں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے دعا کرنا ہوگا کہ پروردگارا فلاں عمل میں نے کیا جو کہ غلط تھا، فلاں عمل میں نے کیا، فلاں کام میں نے کر لیا جو کہ حرام تھا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ میرے اس عمل کو تو درگزر کر دے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کر کے اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے سامنے آ کر کے گڑ گڑاتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی نے اس طرح دی ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے اللہ کے سامنے آ کر کے توبہ کرتا ہے تو اس کی مثال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی ہی زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک سفر کرنے والا انسان، ایک جنگل کے اندر، صحرا کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر سفر کرنے والا انسان اپنی اونٹنی پر ساری چیزیں لاد کر کے اس کے اوپر رکھ کر کے سفر کرتا ہے۔ سفر کرتے 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 وہ تھک جاتا ہے۔ تھکنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے اپنی اونٹنی کو ویسے ہی چھوڑ کر کے وہ سو جاتا ہے، آرام کے لیے لیٹتا ہے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے نہ تو اس کی اونٹنی ہے نہ تو اس کا ساز و سامان ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے، جنگل کے اندر چاروں طرف ڈھونڈتا ہے، اپنی اونٹنی کو تلاشتا ہے، کہیں بھی اس کی اونٹنی اس کو نہیں ملتی ہے، نہ تو اس کا کوئی ساز و سامان ہے۔ اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس جنگل کے اندر وہ کیسے سفر کرے گا۔ پھر وہ مایوس ہو کر کے ڈھونڈنے کے بعد تھک کر کے پھر دوسری مرتبہ اسی درخت کے نیچے وہ بیٹھ کر کے سو جاتا ہے۔ پھر اسے نیند آ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی اونٹنی تمام ساز و سامان کے ساتھ آ کر کے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جنگل کے اندر، اس صحرا کے اندر، اس ڈیزرٹ کے اندر اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی کو جب وہ اپنے پاس موجود دیکھتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ خوشی کے مارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ جملہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ کیا؟ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو کر کے کہنا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، وہ اس کو الٹا کہہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنا اس سفر کرنے والے اس مسافر کو اپنی چیزیں ملنے کے بعد خوشی ہو رہی ہے، جب بندہ گناہ کرنے کے بعد، اللہ کو غصہ دلانے کے بعد، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اپنی گناہ کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے، اس مسافر سے بھی زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ ہم آئے دن کیا کچھ نہیں کرتے ہیں،
کتنے حقوق نہیں مار لیتے ہیں، آئے دن ہم کیا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کی زندگی کو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، جب صحابہ اللہ کی کوئی نافرمانی کر لیتے، جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا اور انہیں جب احساس ہوتا کہ ہاں میں نے جو کام کیا ہے یہ غلط کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتا ہے، وہ فوراً اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اے اللہ کے نبی میں نے فلاں کام کر لیا ہے، مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے اسی دنیا کے اندر پاک کر دیجئے، مجھے اسی دنیا کے اندر پاک کر دیجئے۔ بہت سارے واقعہ ہے، میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ماعز اسلمی کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ ماعز اسلمی جب ان سے کوئی برا عمل ہو جاتا ہے، برا فعل ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اس بھرے مجمع کے اندر آ کر کے وہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر اس دنیا کے اندر میں اپنے اس گناہ کو چھپا لیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس گناہ کو چھپا نہیں پاؤں گا، اور اگر اس دنیا کے اندر مجھے پاک کر دیا گیا، اس دنیا کے اندر اگر میری گناہ سے مجھے پوری طرح سے پاک کر دیا جائے گا تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر میری گرفت نہیں کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے یہ ہے ایک مومن اور ایک صحابہ کی زندگی۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد جب ہمیں احساس ہو تو فوراً اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ناراض ہوتا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، اور خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے۔ ہم انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہوتے ہیں، 9 مہینے ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر کس طرح سے وہ دن اور رات گزارتی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کس طرح گزرتا ہے، وہ ایک عورت ہی جانتی ہے جو اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ رکھتی ہے۔ جب وہ 9 مہینہ کمپلیٹ ہوتا ہے، 9 مہینے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے، اور خصوصاً وہ وقت، وہ لحظہ، وہ مومنٹ جس وقت بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے اندر آتا ہے، وہ وقت اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ماں اس وقت دوسری زندگی اس کو ملتی ہے، ماں کو دوسری زندگی ملتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو گویا کہ بچہ اگر صحیح سلامت دنیا کے اندر آ جاتا ہے اور ماں اگر زندہ بچ جاتی ہے تو ماں کو وہ دوسری زندگی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ماں بچے کو 2 مہینے دودھ پلاتی ہے، اس 2 مہینے کے اندر بھی 2 سال کے اندر بھی ماں اپنے بچے کو کس طرح سے سنبھالتی ہے، کتنی پریشانیاں اٹھاتی ہے، راتوں کے اندر جاگتی ہے۔ جب بچے راتوں کے اندر پیشاب کر دیتے ہیں، اسی بچے کو سنبھالنے کے لیے نہ تو وہ موسم سرما کو دیکھتی ہے، نہ تو وہ موسم گرما کو دیکھتی ہے۔ موسم سرما کے اندر جہاں انسان پوری طرح سے اپنے آپ کو اس موسم کی خطرناکی سے بچانے کے لیے پوری طرح سے وہ لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک ماں ہوتی ہے جو اس رات کے اندر بھی جب ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، سردی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے اور وہ بچہ روتا ہے تو ماں خود اس بستر پہ جا کر کے سو جاتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھی جگہ پر سلاتی ہے۔ یہ ماں اتنی پریشانی، اور باپ اپنے بچے کے آرام کے لیے، زندگی کے اندر اس کو ہر چیز ملے، یہ سب دینے کے لیے ایک باپ رات دن اپنے گھر سے نکل کر پوری اپنے آرام کو چھوڑ کر کے، اپنے سکون کو چھوڑ کر کے وہ محنت کرتا ہے اور اپنے بچے کو سکون دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جب ہم اور آپ اپنے پیر پر چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قوت دے دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے، اور یہی ماں باپ جب بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو ان ماں باپ کے ساتھ جن کو اب آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، جس نے آپ کو سہارا دیا، اسی ماں باپ کو اب آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، آپ کے
محبت کی ضرورت ہے، لیکن جب ہم اور آپ ایک بڑے انسان ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں کچھ دے دیتا ہے تو ہم باپ کو بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کو ہم گالیاں بھی دینے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ رب العالمین کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ اور ایسے کئی مثال ہے جو انسان اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، جو انسان اپنے ماں باپ کے حقوق کو نہیں پہچانتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں ستاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے آپ کو واقعات مل جائیں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں سزا دی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا کے اندر دے دیتا ہے، آخرت کے اندر تو اس کی سزا مقرر ہے ہی، لیکن آخرت سے پہلے اللہ اسی دنیا کے اندر دے دیتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے شخص، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا شخص، ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ کرنے والا انسان، اور بڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے دھکے مار کر نکالنے والے انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا کے اندر ہی اس کا بدلہ دے دیتا ہے، انہیں اس کی سزا دے دیتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہمیں اپنے ہر عمل کے اندر اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو ہی تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قریبی بندہ بنا لے اور ہمیں جنت کے اندر داخل کر لے۔ اسی لیے کہا کہ کوئی بھی عمل کرو تو اللہ رب العالمین کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، شہرت پانے کے لیے نہیں، کیونکہ ان چیزوں سے اللہ خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو عمل خالص اور للہیت یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اگر وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اسی چھوٹے عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ محترم بھائیو، کہنا یہ ہے کہ ایسے بہت ساری چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بہت سارے گناہ کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ کب ہم کون سے عمل کرتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہمیں اس کا فکر مند ہونا چاہیے اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنے ہر عمل اور ہر ادا سے خوش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو ہر عمل کے اندر تیری خوشی اور تیری رضا کو تلاشنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اے اللہ ان تمام عملوں کو تو شرف قبولیت سے نواز۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر جو لوگ بھی گنہگار ہیں اے اللہ ان کی گناہوں کو، ہم تمام کی غلطیوں کو اے اللہ تو معاف فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کو ادا کرنے کے لیے ان کے لیے راستے کو ہموار کر۔ اے اللہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ تو ہمیں ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ اٹھا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔